بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ذکر کیا تھا آپ حضرت کے سامنے کہ ہم سے رمضان ہے، اس کے باوجود اعمال ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بہت سی چیزیں ہیں ہم نہیں کر پاتے۔ رمضان کے باوجود ہم اچھی عبادت نہیں کر پا رہے، روزہ رکھنے کے باوجود ہم بہت سے اچھے اعمال سے محروم ہیں، تلاوت سے محروم ہیں، ذکر سے محروم ہیں، معمولات سے محروم ہیں روزہ رکھنے کے باوجود۔ تو ایک وجہ میں نے یہ ذکر کی تھی کہ گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو روک دیتے ہیں۔ دوسری وجہ، دو وجوہات ہیں کہ انسان نیکی کیوں نہیں کر سکتا۔ ایک وجہ گناہ کرنا، کہ کوئی ایسی بری عادت اس کی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ چاہ کر بھی قرآن مجید نہیں اٹھا سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کو ترغیب نہیں ہوتی، انسان کو ترغیب نہیں ہوتی۔ ترغیب کہتے ہیں موٹیویشن کو۔ یہ اتنی ضروری ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں۔ پورے قرآن میں 6000 سے اوپر آیات ہیں، 6200 کر کے کچھ آیات ہیں۔ ان میں صرف 500 آیات میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ کتب علیکم الصیام فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کرو۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی، دیت، احکامات، قصاص، وصیت، ان سب چیزوں کے احکامات اللہ نے دیے 500 آیات میں۔ بقیہ جو 5500 آیات ہیں اس میں صرف اللہ نے ترغیب دی ہے، موٹیویٹ کیا ہے، ہمیں اعمال کے لیے تیار کیا ہے، ہمیں آخرت سے ڈرایا ہے، سمجھایا ہے، قصص سنائے، واقعات سنائے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو انہوں نے غلط کیا، یہ ترغیبات دی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی کمپنیاں ان کے ایچ آر کا سب سے بڑا موٹیو ہوتا ہے اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ رکھنا ہے، ان کو ترغیب دینی کہ کمپنی کے مستقبل کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ساری کی ساری کمپنیاں، اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، جو اچھی کمپنیاں ہیں وہ اپنے طلباء کو موٹیویٹ رکھتی ہیں، ان کو ترغیب دیتی ہیں۔ آپ میں سے، ہم میں سے جو بچہ ڈاکٹر بنتا ہے اس کے والدین اس کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، ڈاکٹر کے یہ فضائل ہیں، ڈاکٹر بنو گے تو یہ ہو جائے گا، انجینئر بنو گے تو یہ ہو جائے گا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب ہو۔ حالانکہ جتنے بڑے ہیں سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، لیکن ماں باپ سمجھا تو بیٹا پڑھو 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 پڑھو، ترغیب ہوتی ہے تو بچہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ ایسے نہیں کوئی ایکسیڈنٹلی ڈاکٹر بن گیا، ایسا کہیں نہیں ہوتا کوئی ایکسیڈنٹلی پائلٹ بن گیا، بلکہ اس کے پیچھے اتنی بہترین ترغیب ہوتی ہے، اتنی بہترین تعلیم ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اسی موٹو پہ لگا لیتا ہے۔ بے گراؤنڈ میں رہنا کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن ہمارے ایسا موٹیویشن ہے کہ ہر بچہ گراؤنڈ میں رہنا چاہتا ہے، چھکے مارنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ترغیب ڈاکے کی پڑتی ہے تو بچہ ڈاکو بنتا ہے، ترغیب ڈاکٹر کی بنتی ہے تو بچہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ ایسے ہی جب اعمال میں ترغیب نہیں رہتی تو انسان کہتا ہے کیا فائدہ چھوڑوں۔ چنانچہ اپنے اوپر تعلیم کو مسلط کرنا ضروری ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہو، پتہ ہی نہیں تہجد کے کیا فضائل ہیں، تو ایک مرتبہ تہجد کی توفیق ہوگی، 2 مرتبہ ہوگی، پھر نہیں ہوگی۔ ترغیب بار بار تعلیم، بار بار سکھانا، بار بار سننا، اس کی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ حکم دیا۔ چنانچہ کان 2 رکھے ہیں، اس کے اوپر اللہ نے عقل رکھی ہے، اس کے اوپر اللہ نے حسیات رکھی ہیں۔ ان سب چیزوں سے اخذ کرو، صرف زبان سے بولو۔ ہم زبان سے زیادہ بولتے ہیں، اخذ کم کرتے ہیں دائیں بائیں سے۔ چنانچہ ہمیں تعلیم کی ترغیب زیادہ ہے۔ 610 سال کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 572 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، تو پہلا لفظ جو تھا وہ تھا اقرا، پڑھیے۔ ترغیبات، کہ ترغیب اتنی ضروری ہے۔ اگر ہمیں ترغیب نہیں ہوگی، اعمال میں ترغیب نہیں ہوگی تو اعمال چھوٹ جائیں گے۔ چنانچہ شروع میں انسان بڑا موٹیویٹ ہوتا ہے،
5-6 روزے گزرنے کے بعد وہ ترغیب نہیں رہتی، شوق نہیں رہتا تو مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں۔ اور ترغیب کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، انسان کسی تعلیم کے حلقے سے جڑے، یا خود اپنے گھر میں تعلیم کروائے، یا خود اپنا مطالعہ کرے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔